بات کریں گے 17واں نمبر 17۔ یہ 17واں نمبر یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیا گیا۔ بڑا عجیب و غریب نام ہے، اور یہ جو ہے اسم جلالی ہے، جلالی ہے، جلال سے بھرا ہوا اسم ہے، اور عجیب و غریب تاثیرات اور انوارات رکھتا ہے۔ آپ اس اسم کا ورد اس کوہستان میں کرتے رہے اور مراتِ نبوت طے کرتے چلے گئے، اور آپ کو مشاہدے کی ایسی آنکھ نصیب ہو گئی کہ غیب کے پردے کھل گئے۔ تو اس اسم کی وجہ سے پھر آپ اس منزل پہ پہنچے جب اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ سارا پروسیس کروایا، تو آپ نے سارا نظارہ آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے پردہ غیب میں کیسی چیزیں زندہ ہوتی ہیں۔ تو یہ حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نام دیا گیا۔ اس سے پھر یہ ہے کہ وہ ملائکہ جو موکلین تھے وہ آپ کے ہمنوا ہو گئے اور آپ کے معجزات کی تکمیل کرنے لگے۔ استکمال نبوت کے سارے مراتب اس نام سے طے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسا بابرکت نام ہے کہ یا منانو ذل احسانی قد عم کل الخلائق منہ یا منانو، یہ ہے وہ اسم۔ تو یہ اس میں جو وہ عجیب و غریب برکت والا نام ہے، اور اس کے اندر بڑی زبردست تاثیرات ہیں۔ سب سے زبردست تاثیر یہ کہ کوئی شخص مقروض ہے، جی، قرضہ ہے اور اترنے کا نام نہیں لیتا، یا اترتا تو پھر چڑھ جاتا ہے، تو گویا کہ اس طرح مالی حالات اس کے چلتے چلے جاتے ہیں، پریشان ہوتا ہے، اس کے لیے زبردست تاثیر ہے۔ 1000 مرتبہ روزانہ اس کا ورد کرے، اول آخر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کے ساتھ، جیسے میں بتایا کرتا ہوں بسم اللہ ملا کے آمین تک، تو 1 مرتبہ فاتحہ، اور پھر یہ جو ہے وہ 1000 مرتبہ اس کا ورد کرے۔ 41 ڈیز کی نیت کر کے شروع کر دے، انشاءاللہ غیب سے اس کا قرض ادا ہوگا اور کبھی مقروض نہیں ہوگا۔ یہ اس کے اندر کمال ہے، سبحان اللہ۔ یہ تاثیر۔ اور دوسری تاثیر بھی بڑی عجیب و غریب ہے، اور وہ تاثیر یہ ہے کہ انسان جو ہے، جو شخص اس چیز کا عامل ہے، یعنی اس کا ورد کرتا ہے، وہ جب کوئی معاملہ کرے گا، کسی سے معاملہ کرے، اس معاملے سے اس کو نفع پہنچے، وہ یہ چاہتا ہے نقصان نہ ہو، تو اس کو چاہیے 1100 مرتبہ روزانہ اس کا ورد کرے، 1100 ٹائم۔ اول آخر جو 1 مرتبہ فاتحہ، تو 1100 مرتبہ اس کا ورد کرے، تو یہ جب بھی کوئی خرید و فروخت کا معاملہ کرے گا، کوئی بھی زندگی کا معاملہ کرے گا، اس کو نفع ہی نفع ہوگا۔ ایون ہے کہ اس کی ایسی شان اور شخصیت ہو جائے گی کہ جو اس سے معاملہ کرے گا اس کو بھی نفع پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کا نفع متعدی، اپنی ذات تک نہیں، بلکہ اگلا جو اس سے معاملہ کر رہا ہے، ڈیل کر رہا ہے، اس کو بھی اس سے نفع پہنچے گا۔ یہ زبردست تاثیر اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے رجال غیب اس کے مددگار ہوں، کیونکہ رجال غیب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے اور غیب کے پردے میں رہتے ہیں، اور یہ مختلف انداز سے جو ہے اللہ کے نیک بندوں کی مدد کرتے ہیں، اور روحانیت کے بڑے اونچے مقام پر ہوتے ہیں، قرآن میں بھی اس کے اشارے موجود ہیں۔ تو رجال غیب کے ساتھ جو ہے اس کو کوئی انتفاع حاصل ہو، تو 7000 مرتبہ 7000 ٹائم، دن اور رات دونوں، دن میں 7000، رات میں 7000 اس کا ورد کرے، اور نیت کرے اس میں جو ہے 90 دن کی، لیکن 90 دن کی ضرورت نہیں پڑے گی، 9 دن میں کام ہو جائے گا۔ 90 دن کی نیت کرے اور یہ شروع کر دے۔ جیسی انسان کی لطافت طبیعت کی بڑھتی جائے گی، تو رجال غیب میں سے ایک اللہ کا ولی ظاہر ہوگا اس پر، اور ایسی شان و شوکت اس کی ہوگی، ایسا حسین و جمیل اور روحانی سے پورے ایک نورانی شخص اس پر ظاہر ہوگی، اور اس کو ایک ایسا علم عطا کر دے گی کہ بس یہ بھی زندگی میں کسی چیز کا محتاج نہیں، اور زندگی کی ساری نعمتیں مل جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ وہ ایسی کوئی چیز دے کے جائیں گے، ایسا علم اس کو سکھائیں گے کہ جناب یہ بس سمجھو کہ نہال ہو گئی اس کی زندگی۔ ایک یہ کام کریں گے، اور دوسرا یہ کام کریں گے، اس کو کیمیا کا کوئی ایسا نسخہ دیں گے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں، ان کو کیمیا کے اندر دسترس حاصل تھی، ان کو یہ معجزہ حاصل تھا جس کو آج کیمسٹری کہتے ہیں۔ جی، تو کیمیا کی وجہ سے ان کے بدن کو بھی آگ نے دیکھو چھوا نہیں ہے، معجزاتی طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو بے اثر کر دیا ہے۔ تو وہ جو ہے ایسا ایک کیمیا اثر چیز دے کے جائے گی اس کو، کہ وہ اس کی وجہ سے اس بندے میں شان پیدا ہو جائے گی کہ وہ مٹی میں ہاتھ ڈالے گا، مٹی سونا بن جائے گی۔ ڈھیلے کو پکڑے گا سونے کی نیت سے، تو اللہ اس کو سونا بنا دیں گے۔ یہ کمال اس شخص کو مل جائے گا، اور وہ رجال غیب کا وہ بزرگ جو ہے وہ اس کو کوئی ایسا علم دے کے جائیں گے
کہ یہ جو ہے مٹی کو سونا بنانے کی یہ خاصی پیدا ہوگی، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ کسی شخص کی نیت ان چیزوں کے حصول کی نہ ہو، نیت اللہ کو پانے کی ہو، کہ میں اللہ کو پاؤں اور اللہ کے نیک بندے رجال غیب ان کے ساتھ میرا تعلق قائم ہو تاکہ میں اللہ کو پاؤں. اور یہ چیزیں تو نتھنگ ہے، یہ مٹی ہے، حقیقت کچھ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں پہ یوں نچھاور کر دیں گے کہ یہ دنیا جس کے لیے ساری دنیا دوڑ رہی ہے، اس کی حقیقت یہ ہے آپ ڈیلا ہاتھ میں لے سونا بن رہا ہے، آپ کو شان ایسی حاصل ہو جائے گی لیکن آپ کے نگاہ اس پہ نہ ہو، نگاہ اس پہ ہو. یہ باریک فرق جو ہے یہ رکھنا ضروری ہے. اور یہ فرق ہوتا ہے ہم میں اور اللہ والوں میں کہ اللہ والوں کی نگاہ ان چیزوں پہ نہیں ہوتی، نگاہ خالق پہ ہوتی ہے، ہماری نگاہ مخلوق پہ ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم پست رہتے ہیں، وہ بلند ہو جاتے ہیں. یہ کمال اس کے اندر پیدا ہوگا. اور ایک خوبی زبردست یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری جو ہے کوئی مہم ہے، کوئی ایسی کوئی مشکل ہے کہ جو حل ہی نہیں ہونے پا رہی، اور وہ چاہتا ہے کہ میری یہ مشکل حل ہو اور پھر دوبارہ اس قسم کی مشکل نہ آئے، تو اس کے لیے 1000 مرتبہ کا ورد اس مشکل یا مہم کی نیت سے 1000 مرتبہ یہ ورد کرے. اول آخر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور کر کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت وہ پوری کریں گے، مشکل سے نکالیں گے، پھر دوبارہ وہ مشکل کبھی نہیں آئے گی. ایک تاثیر یہ. سبحان اللہ. ایک تاثیر یہ کہ ایک آدمی راستہ بھٹک گیا، جنگل بیابان میں گیا یا کسی ایسی جگہ چلا گیا، راستہ بھٹک گیا، یا یہ کہ روحانی طور پہ وہ راستہ بھٹک گیا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، کنفیوژن میں کا شکار ہو گیا، تو فزیکلی راستہ بھٹک جائے یا جو ہے وہ گیا کہ انٹینشنلی وہ جو چیزیں بھٹک جائے راستے سے، اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے. صرف 90 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے، 90 دفعہ پڑھے اور یہ 21 ڈیز کی نیت سے شروع کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ بھٹکے ہوئے راستے سے ہٹا کے ہدایت پر پہنچا دے گا. سبحان اللہ. بہت خوب. ہاں، تو بھلے وہ دماغ ذہنی بھٹکن ہو یا فزیکلی ہو، دونوں کے لیے کمال اس میں. اور لہذا وہ جو بچے آج کل کنفیوز ہو جاتے ہیں، والدین پریشان ہوتے ہیں، ان کے لیے زبردست تاثیر ہے، وہ یہ پڑھ کے دم کر کے پانی ان کو پلاتے رہیں. جی. اس میں تاثیر. اور ایک تاثیر بڑی عجیب ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں چاہتا ہے کہ اس کو کوئی مشکل پیش نہ آئے، اس کی زندگی آسان ہو جائے، سہل ہو جائے، اور اس کے مطلب اولاد ہے، اولاد کے بارے میں سوچ لیا، یا کوئی بھائی ہے بہن ہے کہ یہ ہمیشہ مشکلات میں رہتی ہیں، یہ اس قسم کی مشکلات سے نکل جائیں، تو دوسرے کے لیے پڑھنے میں بھی اس میں زبردست تاثیر. تو 99 ٹائم پڑھنا ہے، 99 دفعہ پڑھے اس کی نیت سے کہ یا اللہ یہ اس کو یہ مشکل آئی ہوئی ہے، یا یہ قید کے اندر بند ہے، یا اس پر یہ فلاں آفت آ گئی، یا اللہ اس کو اس سے چھٹکارا نصیب فرما. 41 ڈیز کی نیت سے یہ شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو اس کے حق میں قبول کریں گے اور اس کو باعزت جو بری ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ زبردست تاثیر. بہت خوب. تو یہ اسلام کے اندر تاثیرات ہیں جس سے یہ برکتیں ملتی ہیں. بہت خوب. بہت خوب. حضرت this is a $1 million name. I tell you why. I tell you why. جی دیکھیے آپ نے جو بات کہی، میں اب ذرا سوال اپنے دیکھنے والوں کے حساب سے کرنا چاہوں گا، شاید ان کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو. آپ نے یہ بتایا کہ مقروض کے لیے 1000 دفعہ اور تجارت میں ہر قسم کے لین دین میں نفع کے لیے 1100 دفعہ. تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ 1100 دفعہ پڑھیں اور دونوں مقاصد کے لیے پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، نیت اکٹھی کر سکتے، ٹھیک ہے نا، نیت اکٹھی کر لیں کہ مقروض بھی نہ رہیں، بجائے 1000 دفعہ پڑھنے کے 100 دفعہ اور بڑھا دیں، 1100 دفعہ پڑھ لیں تو تجارت میں نفع بھی ہو جائے دونوں طرف سے. بالکل ٹھیک ہے، اور قرض بھی ختم ہو جائے. صحیح بات ہے نا بات؟ بالکل کر سکتے. تو یہ میں نے ان لوگوں کے لیے پوچھا جو یہ سوچ رہے ہوں. بالکل صحیح. تو ایک بات پھر آپ نے ابھی یہ فرمایا رجال غیب کی مدد. حضرت یہ تو جادوئی کام ہے، بالکل ہے نا؟ یہ تو جادوئی کام ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کو حاصل کر لیں اور اس کے لیے دنیا چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ 7000 دفعہ دن میں اور 7000 دفعہ رات میں، اور اسی کے درمیان میں جو ٹائم ملے وہ سونے کا وقت ہے اور کھانے کا وقت ہے. ٹھیک ہے، تو کیا یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ توڑ کے پڑھ لیں، مثلا 2000 دفعہ پڑھیں پھر اٹھ جائیں، باتھ روم یہ وہ وغیرہ وغیرہ؟
بالکل اچھا سوال کیا، کیونکہ لوگ اس قسم کی سوال مجھے کرتے ہیں جی کہ یہ 15,000 بہت زیادہ ہے، 20,000 بہت 7,000 کیا کریں. جی اب میں تو اللہ کا نام نفع سے خالی نہیں ہے، ان کو اجازت دے دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ توڑ توڑ کے پڑھ لیں. جی ٹھیک، اصل ترتیب اس کی وہ نہیں، اصل ترتیب اس کی وہی ہے جی کہ آپ بالکل ایک مجلس میں جم کے، آپ وضو کی ضرورت پیش آ گئی، کوئی اور تقاضا شرعی آ گیا، وہ اس کو پورا کر لے. اصل طریقہ اس کا وہی ہے جس کی ضمانت ہے کہ نفع ہوگا. جی باقی توڑ توڑ کے جو پڑھتے ہیں مانگ لیتی، اجازت دے دیتا ہوں، کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ اللہ کا نام نفع سے خالی نہیں ہے. لیکن جو مشائخ سلسلہ جنہوں نے تجربات سے جو نتائج نکالے ہیں، انہوں نے ایسی ترتیب نہیں لکھی کہ آپ توڑ توڑ کے پڑھیں. اچھا یہ ہے کہ کر لیں، نفع سے خالی نہیں، کچھ نہ کچھ تو ملے گا. کچھ نہ کچھ میں آخری سوال کروں گا اس میں، پھر آگے کالز لیں گے. وہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی یہ بھی بتایا کہ جو مہم مشکل کام کا حل جو ہے اس کے لیے بھی 1,000 دفعہ پڑھنے کی بات ہے. تو اب ہم جہاں قرض کی بات کر رہے ہیں اور جہاں تجارت میں نفع کی بات کر رہے ہیں، کیا وہاں یہ مشکل کام کی مہم بھی کر سکتے ہیں؟ مطلب اس کی نیت بھی کر سکتے ہیں، تینوں نیتیں کر لیں اور 1,100 دفعہ پڑھ لیں. ایک عمل میں 2-3 نیتیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آخری بات جو آپ نے کہی، جو بچوں کے لیے، والدین کے لیے بہت زبردست اور آسان ہے، صرف 99 ٹائمز فار 41 days اونلی، کہ آپ کی جو ہے دوسروں کی بہترین زندگی کے لیے. کیا آپ اپنے بچوں کے لیے پڑھ لیں، کسی مجبور فیملی کے لیے، ممبر کے لیے، ان سب کے نام ایک ساتھ اکٹھے کر کے سب کے لیے آپ پڑھ لیں کہ اللہ ان کو ہدایت بھی دے دے، زندگی ہم یہ اچھی کر دے. تو یوں کر سکتے ہیں. حضرت اسی لیے میں نے کہا کہ دس از $1 million سچویشن. تو بہت خوب، بہت زبردست. تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ اس دس.